بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل، میں ہوں حافظ ماجد مراد۔ وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا۔ اور جب حق آتا ہے تو باطل مٹ جاتا ہے، اور باطل تو ہے ہی مٹنے کے لیے۔ ناظرین، 25 مئی 2022 ظلم، جبر، بربریت، دھونس اور زبردستی کا ایک ایسا دن کہ جس دن بچوں کو رلایا گیا، عورتوں کی تقدس کو پامال کیا گیا، بوڑھوں کی عصمت دری کی گئی، بوڑھوں کے بڑھاپے کا خیال نہ کیا گیا، عورتیں جو تھیں ان پر جبر کی، ظلم کی انتہا کی گئی، شیل پھینکے گئے ان پر۔ ساری قوم اس سارے سانحے سے واقف ہے، اور اس کے پیچھے کے کردار صرف ایک ضد، انا، ایک غیر آئینی اقدام کو آئینی قرار دینے کے لیے پورے ملک کے عدالتی اور آئینی نظام کو داؤ پر لگایا گیا۔ آج الحمدللہ سے انصاف کی صبح ہو چکی ہے۔ آپ لوگوں کو پتہ ہے کہ جس طرح سے ساری ہیئرنگ چل رہی تھی، آج جو پٹیشن دائر ہوئی تھی وزیر اعلیٰ پنجاب کے بارے میں، جو ساری ہیئرنگ جو چل رہی تھی، 2 بجے تک تقریباً وہ ہیئرنگ چلتی رہی۔ اس کے بعد بریک ہوا، پھر دوبارہ سے اس کی ہیئرنگ چلی، سماعت ہوئی، سارا کچھ ہوا، فیصلہ مکمل ہوا، فیصلہ محفوظ ہوا، لکھ لیا گیا۔ اس کے بعد فیصلہ سنانے کا ٹائم جو تھا تقریباً 5:45 مقرر ہوا۔ چیف جسٹس جناب عمر عطیہ بندیال صاحب کی سربراہی میں جو 3 رکنی بینچ تشکیل دیا گیا تھا، جو سارے کیس کی سماعت شروع سے کر رہا تھا، 5:45 پر پہلا ٹائم دیا گیا۔ اس کے بعد تاخیر کی گئی، حتیٰ کہ فیصلہ محفوظ ہو چکا تھا۔ دوبارہ فیصلہ 7:30 کا وقت دیا گیا۔ اس دوران میں کیا ہوتا رہا کہ باہر اندر سپریم کورٹ آف پاکستان کے معزز ججز جو تھے، وہ ایک آئین اور قانون کی بالادستی کے لیے بیٹھ کر کام کر رہے تھے، لیکن اس کے برعکس اگر دیکھا جائے تو باہر ایک نئی گراؤنڈ تیار کی جا رہی تھی، ایک نئی فیلڈنگ کھڑی کی جا رہی تھی۔ پریزنر وینز جس طرح 6 اپریل کو لے کر آئے گئے، وہ بلائی گئیں، بھاری تعداد میں جو تھی پولیس، رینجرز اور ایف سی کے اہلکار جو تھے، ان کی نفری تعینات کی گئی۔ یہ سارا کچھ معاملہ صرف ایک پریشرائز کرنے کے لیے، معزز ججز صاحبان جو تھے ان پر ایک پریشر بلڈ کرنے کے لیے یہ سارا کچھ کیا گیا کہ کسی نہ کسی طرح سے یہ فیصلے کے اندر رد و بدل کر کے تو ہمارے حق میں فیصلہ کر دے۔ لیکن خیر چلتے چلتے تقریباً 8 بجے کے لگ بھگ جو ہے سپریم کورٹ آف پاکستان کے معزز ججز صاحبان نے فیصلہ سنانا شروع کیا۔ تو اس کے مطابق سب سے پہلا فیصلہ یہ آیا کہ کاف لیگ کے جو سربراہ ہے، وزیر اعلیٰ کے نامزد، پاکستان تحریک انصاف کے اتحادی ہیں، جو وزیر اعلیٰ پنجاب کے جو نامزد امیدوار تھے جناب پرویز الہی صاحب، ان کی جو درخواست تھی کہ ان کے 186 ووٹ ہیں، ان کو ایکسیپٹ کیا جائے اور ان کو وزیر اعلیٰ مقرر کیا جائے۔ تو سب سے پہلا جو فیصلہ معزز ججز صاحبان کی طرف سے آیا وہ یہی تھا کہ ان کی درخواست جو ہے وہ قبول کی جاتی ہے۔ اس کے بعد حمزہ شہباز کے لیے ایک فوری طور پر فی الفور اپنے سارے جو غیر قانونی احکامات تھے ان کو کل عدم قرار دیا گیا، ان کو فوری طور پر سرکاری املاک کو چھوڑنے کا حکم دیا گیا۔ اس پر عوام کا شدید خوشی کا اظہار بھی سامنے آیا، معزز ججز صاحبان جو تھے ان کے اس فیصلے پر۔ اس کے بعد وزیر اعلیٰ پنجاب جناب جو ہیں پرویز الہی صاحب، ان کا نوٹیفیکیشن جو ہے ان کی حلف برداری کا، یہ کہا گیا کہ یہ فی الفور سپریم کورٹ آف پاکستان کا جو شارٹ لسٹڈ جو فیصلہ آیا تھا 11 صفحات پر، کہا گیا کہ یہ گورنر پنجاب جو ہے ان کو پہنچایا جائے۔ اگر گورنر پنجاب ان کا حلف لیتے ہیں تو خوش آئند بات ہے، اگر وہ کسی بات میں کوئی ٹوں ٹانگ کرتے ہیں، ڈاما ڈول ہوتے ہیں، تو پھر ان کا حلف جو ہے وہ صدر مملکت جو ہیں ڈاکٹر عارف علوی صاحب لیں گے۔ تو اس کے لیے وقت کی پابندی بھی سپریم کورٹ آف پاکستان نے تعین کی، 11:30 بجے تک ٹائم دیا، لیکن وقت کے ساتھ ساتھ بعد میں کچھ خبریں سامنے آتی رہیں جن کے مطابق یہ کہا جا رہا ہے کہ آج رات، چونکہ سپریم کورٹ آف پاکستان نے ڈائریکشن دی ہے کہ آج کے دن ہی وزیر اعلیٰ کی حلف برداری کی تقریب ہے جو وہ منعقد کی جائے، تاکہ پنجاب جس میں تقریباً 12 کروڑ کے قریب لوگ رہتے ہیں، پاکستان کا سب سے بڑا صوبہ جو آبادی کے لحاظ سے ہے، یہ بغیر وزیر اعلیٰ کے ایک دن بھی چلنا نہیں چاہیے۔ تو آج انشاءاللہ العزیز کہا جا رہا ہے کہ آج رات 2 بجے ایوان صدر میں جو ہے پرویز الہی صاحب ان کا
حلف برداری کی تقریب ہوگی. کچھ خبروں کے مطابق جو ہے کل 2 بجے کا بھی بتایا جا رہا ہے. خیر اللہ خیر کرے گا. وزیر اعلیٰ پنجاب جناب پرویز الہی صاحب، پی ٹی آئی خوشیاں منا رہی ہے، عوام خوشیاں منا رہی ہے. ظلم کی انتہا ہو گئی، کیونکہ ظلم ایک دن مٹ جانا ہوتا ہے، ختم ہونا ہوتا ہے. اب اس سارے معاملے میں بہت سارے جو معاملات ہیں وہ سامنے دیکھنے کو آئے ہیں. نون لیگ کی طرف سے شدید مخالفت جو ہے وہ سامنے آئی ہے. تو اسی پر ہم دیکھنا چاہیں گے کہ جو شاہد خاقان عباسی صاحب جو ہیں، انہوں نے ایک بڑی اہم ٹویٹ کیا. انہوں نے، میں سمجھتا ہوں کہ اس ٹویٹ کا کوئی مقصد یہی ہے کہ سپریم کورٹ آف پاکستان کے ساتھ ٹکر لی جائے. انہوں نے ٹویٹ کے اندر شاہد خاقان عباسی صاحب نے کہا ہے کہ اگر سپریم کورٹ آف پاکستان پارلیمان میں مداخلت کر سکتی ہے تو پھر پارلیمان کو بھی سپریم کورٹ آف پاکستان کے اختیارات میں مداخلت کرنی چاہیے. ان کا مقصد یہ ہے کہ سپریم کورٹ آف پاکستان کے اختیارات جو ہیں ان کو محدود کیا جائے. تو جیسے عوام نے دیکھا کہ یہ شروع سے جس طرح سے انہوں نے عین شکنیاں کی، جس طرح سے انہوں نے دھونس زبردستی سے اپنی حکومت کو برقرار رکھنے کی کوشش کی، لیکن ہر پہلو پر حق کی جیت ہوئی، سچ کا بول بھالا ہوا. تو ظلم کو، جبر کو، ظلمت کو جو ہے ہمیشہ شکست ہوئی. اسی طرح سے اگر یہ سپریم کورٹ آف پاکستان کے اگینسٹ جائیں گے، ان کے اختیارات کو محدود کرنے کی کوشش کریں گے، تو یقیناً پوری قوم کو اس بات پر یقین ہے کہ قوم جو ہے سپریم کورٹ آف پاکستان کے ساتھ کھڑی ہوگی اور ان کو ایک دفعہ پھر ضلالت کا اور شکست کا سامنا ہوگا. فرحت اللہ بابر صاحب کے بارے میں بات کریں گے کہ انہوں نے ایک ٹویٹ کیا ہے جس کو اگر اردو میں ٹرانسلیٹ کیا جائے تو اس کی سمجھ یہ آتی ہے کہ وہ کہنا چاہ رہے تھے، جس کا متن بھی شاہد خاقان عباسی صاحب کی بات سے ملتا جلتا تھا. انہوں نے یہ کہا کہ ایک غیر پارلیمان کو پارلیمان پر فوقیت دی جا رہی ہے. تو جیسے ہی فرحت اللہ بابر صاحب نے یہ ٹویٹ کیا تو فی الفور اس کو مریم نواز صاحبہ نے اور بلاول زرداری صاحب نے اس کو فی الفور جو ہے ری ٹویٹ کیا، مطلب کہ اس کی حمایت کر دی. انہوں نے کھلی سپریم کورٹ آف پاکستان کو دھمکیاں دیں، ان کی بے توقیری کرنے کی کوشش کی، لیکن انہوں نے ایک ہی آرڈر میں ان کے بعد یہ 63 رکنی جو کابینہ تھی حمزہ شہباز کی، فی الفور ان کو اپنے جو ہے سرکاری املاک کو چھوڑنے کا حکم دے دیا گیا ہے. فی الفور ان کو کہا گیا ہے کہ اس کو چھوڑ دیں. اور حمزہ شہباز جو تھے ایک دن کے لیے انہوں نے 63 لوگوں کو اپنے ساتھ ذلیل کروایا. خیر اللہ کی لاٹھی بے آواز ہوتی ہے. خبر آخر میں سنا دی جائے کہ شہباز شریف صاحب نے کچھ ذرائع کے مطابق انہوں نے گورنر راج کی جو سمری ہے وہ ارسال کر دیا گورنر پنجاب کو کہ گورنر راج لگا دیا جائے. یہ بھی ایک قسم کی دھمکی ہے، زبردستی کی ایک قسم سمجھی جا سکتی ہے اس کو. تو ان کو خیال رہنا چاہیے کہ یہ جو معزز ججز صاحبان کا جو بینچ ہے ابھی موجود ہے، پاکستان میں قانون موجود ہے، پاکستان میں قانون کی بالادستی موجود ہے، اور پاکستان کی عوام قانون اور قانونی اداروں کے ساتھ کھڑی ہے. کسی بھی ناانصافی، ظلم، جبر، بربریت کو ختم کرنے کے لیے عوام جو ہے ہمیشہ اپنے جو لیڈران ہیں ان کے شانہ بہ شانہ کھڑی ہے. اپنا خیال رکھیے گا. باقی کی گفتگو جو ہے کل کے حالات پر کل ہوگی. ہمیں اجازت دیجیے. اللہ حافظ.